دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے قومی دفاع میں پاک بحریہ کی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی یوم خواندگی پر ایک پیغام میں ملک میں تعلیم کے فروغ اور خواندگی میں اضافے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اور رات شارجہ میں پاکستان نے افغانستان کو فائنل میں 75 رن سے ہرا کر 6 ملکی T20 سیریز جیت لی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاک بحریہ کی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور قومی دفاع کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج پاک بحریہ کے دن کے موقع پر انہوں نے اپنے پیغامات میں 1965 کی جنگ میں پاک بحریت کے جرات مندانہ کردار، بالخصوص سومناتھ آپریشن کو اجاگر کیا، جو بھارت کی بندرگاہ دوارگاہ پر اس کے دلیرانہ حملے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانی آبدوز PNS M غازی پاکستان کی جنگی برتری کی علامت ہے، علامت کے طور پر ابھری اور دشمن کے ناپاک عزائم کو اپنے کامیاب حملوں سے خاک میں ملا دیا۔ صدر مملکت نے پاک بحریہ کی جدت، اس کے کثیر الجہتی فورس تک ارتقاء اور ساحلی پٹی کے ساتھ اس کی نگرانی کی صلاحیت کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں اور غازیوں کی استقامت کو خراج عقیدت پیش کیا اور سمندری علامتی اور علاقائی امن یقینی بنانے کے لیے بحریہ کے کردار پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بھی پاک بحریہ کے حالیہ مارکہ حق میں کامیابی کی تعریف کی اور دفاع کے علاوہ اس کے بڑھتے ہوئے کردار پر زور دیا، جس میں سمندری معیشت کا فروغ، بندرگاہوں کی ترقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری مواصلاتی گزرگاہوں کے تحفظ اور آفات کے دوران انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی فراہمی میں پاک بحریہ کے کردار نے دنیا کے اقوام میں پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بھی اپنے پیغام میں سمندری مفادات کے تحفظ اور بلا تعطل تجارت یقینی بنانے میں پاک بحریہ کی استقامت، تیاری اور کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور اہم اقتصادی فوائد کی فراہمی کے لیے ملک کی سمندری معیشت کے وسیع امکانات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دوسری پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم نمائش اور کانفرنس 3 سے 6 نومبر تک کراچی میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک میں تعلیم کے فروغ اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے متحد ہیں۔ آج عالمی یوم خواندگی کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ قومی خواندگی مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ نہ صرف بنیادی تعلیم حاصل کرے بلکہ اعلیٰ تعلیم، ہنر اور فنی علوم سے بھی واقف ہو۔ وزیر اعظم نے کہا تعلیم ایک روشن مستقبل کی طرف سفر ہے جو انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شہباز شریف نے اساتذہ، والدین اور ہر شہری پر زور دیا کہ وہ ایک مضبوط، باصلاحیت اور ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے ناخواندگی کے خاتمے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم مراد نوٹلیو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سمیت اعلیٰ سطح کا 13 رکنی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ اپنے دورے کے دوران قازقستان کے نائب وزیر اعظم اپنے ہم منصب محمد اسحاق ڈار سے معاونین کے بغیر ملاقات کریں گے، جس کے بعد وفد کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے دونوں ممالک کے باہمی مفاد کے لیے آنے والے سالوں میں امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شکاگو میں کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امریکی کاروباری اداروں کو IT، تجارت، زراعت، توانائی، صحت، کانکنی اور معدنیات میں ابھرتے ہوئے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ واشنگٹن DC میں پاکستانی سفارت خانہ شکاگو میں قونصلیٹ جنرل کے ساتھ مل کر پاکستان کو امریکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے قابل اعتماد، طویل مدتی شراکت دار کے طور پر پیش کرنے کی غرض سے اقتصادی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ رات شارجہ میں 6 ملکی T20 کرکٹ سیریز کے فائنل میں پاکستان نے افغانستان کو 75 رن سے ہرا کر سیریز
جیت لی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنائے۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 15.5 اوورز میں 66 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے محمد نواز نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے، جس میں ان کی ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔ انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔